اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے. تو اس نے آج بھی ایسی چیزیں رکھی ہیں, شہداء کے خون سے خوشبو آنا, فرشتوں کا اترنا. رہا یہ مسئلہ کہ فرشتے ہمیں نظر کیوں نہیں آتے, تو بھائی اللہ نے ہمیں ایک محدود علم دیا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نا, بعض لوگ کہتے ہیں سائنس نے اتنی ترقی کر لی لیبارٹری میں, اب تک فرشتے پر ریسرچ نہیں ہو سکی. بھائی وہ لیبارٹری مادی چیز ہے, اور یہ ایک الگ جہان ہے جنات اور فرشتوں کا, یہ سائنس کی پہنچ سے دور ہے. روح اب تک سمجھ میں نہیں آئی ہے سائنسدانوں کو, یہ حیات کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ نہیں پتا چلا. مشرکین نے نبی سے پوچھا کہ یہ روح کیا ہے, تو اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا. قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ ان کو بتا دو, قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں اللہ نے بہت تھوڑا علم دیا ہے, تمہیں روح سمجھ میں نہیں آئے گی. اور واقعی اب تک سائنسدانوں کی سمجھ میں حیات کیا ہے, حیات زندگی کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا ہے, اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. دماغ کیا ہے یہ نہیں سمجھ میں آیا. ہمارے ایک دوست ہیں کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کے لیے گئے, تو آئی کیو ٹیسٹ ہو رہا تھا, اس میں ایک یہ بھی تھا کہ دماغ کی ڈیفینیشن کیا ہے. انہوں نے کہا دماغ کو نہیں سمجھا, دماغ کو ہم سمجھ نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے نہیں سمجھ سکتے کہ دماغ کو سمجھنے کے لیے دماغ سے اوپر کی کوئی چیز ہونی چاہیے جو سمجھے. نہیں آئی نا بھائی, آپ دماغ کو اسی دماغ سے سمجھو گے نا تو نہیں سمجھ سکتے. اس دماغ سے اوپر کا کوئی دماغ ہوگا جو آپ کو اپنے سے کمتر چیزیں سمجھ میں آتی ہیں, اپنے سے بالاتر چیزیں نہیں سمجھ میں آتی انسان کے. بھائی آپ سے کوئی کہے کہ اپنے سر کے اوپر دیکھو کیا رکھا ہوا ہے, دیکھ سکتے ہو آپ آنکھ سے؟ آنکھ کے سامنے جو چیز آ رہی ہے, سائڈوں پہ جو چیز آ رہی ہے, نیچے جو چیز آ رہی ہے وہ دیکھ سکتے ہو. سر پہ کتنے بال رہ گئے ہیں یہ پبلک بتاتی ہے آپ کو, ٹھیک ہے نا, یہ لوگ بتاتے ہیں. یا شیشے سے شعائیں منعکس ہو گئی, لیکن شیشہ بھی نہیں بتاتا. جب آپ سر نیچے کر کے دیکھو گے تو وہ شعائیں آپ کی ٹینٹ سے ٹکرا کے واپس چلی جائیں گی, آنکھ میں نہیں آئیں گی, تو اس کے بہت سارے شیشے لگانے پڑیں گے. تو آنکھ سے ہماری صلاحیتیں اتنی کم ہیں کہ آنکھ سے ہم سر کے اوپر نہیں دیکھ, اپنا سر ہے حالانکہ. تو دماغ سے بھی ہم ایک حد تک سوچ سکتے ہیں, لیبارٹری بھی ایک حد تک جاتی ہے, مادی چیزوں پہ غور کرتی ہے. جنات کی دنیا مادے سے اس کا تعلق نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جنات ہڈیاں کھاتے ہیں, حالانکہ کچرے پہ آپ ہڈیاں پھینک کے چلے جاؤ 100 سال کے بعد بھی وہ پڑی رہے گی. تو جنات نے کہاں کھائی وہ؟ اس لیے علماء کہتے ہیں وہ ہڈی اس شکل میں نہیں کھاتے, وہ ہڈی سے کچھ نکلتا ہوگا جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کوئی گیسز ہوتی ہوں گی یا کوئی انرجی ہوتی ہوگی جو جنات کو اس سے انرجی ملتی ہے. گوبر سے جنات کو انرجی ملتی ہے, ہڈیوں سے انرجی ملتی ہے, تو ملتی ہوگی, کچھ نہ کچھ ہوگا ان کا. تو فرشتے تو نورانی مخلوق ہیں, وہ تو ایسے ہوا میں اچھلتے جاتے ہیں کہ سیکنڈوں میں یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں. تو اب لوگ جنت کا, بعض لوگوں نے کہا کہ جنت جو ہے نا بس یہی ہے, جنت یہ جو دنیا نظر آ رہی ہے, کیونکہ انہوں نے کہا یار جنت الگ سے پتہ نہیں کہاں ہوگی, کہ آکسیجن تو ہے نہیں. تو اللہ نے بتایا کہ بھائی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنتیں ہیں, تو ظاہر ہے اس زمین پہ تھوڑی سما سکتی ہیں وہ جنتیں ہیں, بس اللہ نے بتا دیا. ہماری مثال ہے کنویں کے مینڈک کی. کنویں کے مینڈک کو آپ کہا کہ بولے کہ تو ذرا باہر نکل, ایک پوری دنیا ہے اور اتنے بڑے بڑے سمندر ہیں, اس میں کروڑوں کنویں سما جائیں, وہ کنویں کا مینڈک کیا کہے گا بھائی یہ یہاں سے یہاں تک شروع ہو رہا ہے, یہ نظام شمسی ہے ادھر سے لے کے ادھر تک, اور وہ والا جو ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پر کیچوے رہتے ہیں وہ ایک الگ دنیا ہے, وہ 7واں آسمان ہے. تو وہ کنویں کا مینڈک کیا سمجھے گا بھائی یہی ہے. اس کو آپ 1000 دفعہ بتائیں بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ کہ کہاں ہے, نظر تو آ نہیں رہا. کیا اوپر دیکھو, کیا اوپر تو آسمان ہے, بھائی اس سے باہر نکل کے دیکھو, کیا مرواؤ گے کیا باہر نکل کے دیکھوں میں, اس سے تو باہر نکل نہیں سکتے ہم. تو اللہ نے جنت بنائی, جہنم بنایا, بہت کچھ بنائی ہے چیزیں اللہ نے, تو ہمیں بتا دیا کیونکہ ہمارے پاس اس کے برحق ہونے کی مستند دلیل ہے. وہ دلیل کیا ہے؟ اللہ نے بتایا تو ہم مان لیں گے. اللہ اس کے رسول نہ بتاتے یا مشاہدہ نہ ہوتا تو ہم نہیں مانتے. پھر تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر عقل کے خلاف چیز, بے عقلی والی چیز کو آپ کسی کے کہنے سے مان لیں, ایسا بھی نہیں ہے, کوئی دلیل ہونی چاہیے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. الذی خلق الموت والحیات, جس نے موت اور زندگی کو بنایا. یہ اللہ نے دلیل دے دی کہ تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ نے یہ کیسے کیا, یہ کیسے کیا, معجزوں کا انکار کرتے ہو. یہ کیسے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے موت اور حیات کو بنایا؟ موت و حیات بھی سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے. بچہ جب زندہ ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ میں, کیسے ہوتا ہے کسی کو نہیں پتا,
کیسے جان کیسے پڑتی ہے اس میں, اچانک ایک دم ہارٹ بیٹ کیسے شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں حیات پیدا کرنے والا ہے. روبوٹ تو بنا لیا ہم نے, روبوٹ میں روح نہیں ڈال سکتے ہم.